کہ حضرت عمر فاروق بہم گفتگو ہے حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں. عبداللہ بن عمر آتے ہیں، بیٹا آتا ہے، دستک دیتا ہے، سلام لیتا ہے، اندر آنے کی اجازت لیتا ہے، اجازت نہیں ملتی. عبداللہ بن عمر واپس ہو جاتے ہیں. معاً بعد حضرت حسین آ جاتے. حضرت حسین پوچھا کہاں؟ ابا جی سے ملنے آیا تھا، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، مجھے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا. تو حضرت حسین بھی واپس، بیٹے کو موقع نہیں ملا تو مجھے کیسے ملے گا؟ عمر فاروق کو پتا چلا رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انت احق بالاذن من ابن عمر، تم زیادہ حقدار ہو عبداللہ بن عمر سے زیادہ گھر میں آنے کے. میرے گھر میں آنے میں بیٹے سے زیادہ تم حقدار ہو. یہ کس بنا پر حضرت عمر فاروق نے کہا؟ اسی قرابت داری کی وجہ سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی. یعنی ان کا آپس میں یہ قرب تھا، مودت اور محبت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عباس مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے زیادہ خوشی ہے آپ کے اسلام لانے سے، اس سے زیادہ کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا. آپ کے مسلمان ہونے پر مجھے زیادہ خوشی ہے. کیوں؟ کہ آپ کے مسلمان ہونے سے نبی علیہ السلام کو زیادہ خوشی ہوتی، خطاب کے مسلمان ہونے پر نبی علیہ السلام کو اتنی خوشی نہ ہوتی. آپ اندازہ کریں، حضرت عباس ہی تھے جن سے حضرت عمر فاروق نے نماز استسقاء پڑھوائی. باوجود ہے کہ حضرت عمر افضل ہے، باوجود حضرت عثمان افضل ہے، باوجود مرتبے کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہے، لیکن حضرت عباس سے کیوں پڑھائی؟ فتح الباری اٹھا کے دیکھیے، بلکہ اقتداء صراط المستقیم دیکھیے. دونوں میں فتح الباری میں بھی حافظ نے یہ بات کہی ہے، اور اقتداء صراط مستقیم میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ صلاۃ استسقاء یہ اس قسم کی دعا نیک آدمیوں سے کروانی چاہیے، لیکن نیک آدمیوں میں بھی جو اہل بیت میں سے ہیں ان سے کروانی زیادہ افضل ہے. بات سمجھے؟ جو اہل بیت میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے دعا اس لیے کروا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عباس میرے باپ کی قائم مقام ہے، بے منزلت ابی، میرے باپ کے قائم مقام ہے. یہ قربت تھی، یہ مودت تھی نبی علیہ السلام کی حضرت عباس کے ساتھ. اور پھر کسے معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو حسب و نسب، ہر حسب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے حسب و نسب کے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے گھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ بیٹی تھی، حفصہ تھی نا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے. اب وہ جو نبی سے تعلق تھا اس رشتے کے ناطے وہ منقطع ہوتا ہوا جب نظر آیا تو حضرت علی سے کہا علی مہربانی کرو اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا مجھے دے دو تاکہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ میرا تعلق جڑا رہے، دنیا میں بھی جڑا رہے اور آخرت میں بھی جڑا رہے. بتلائیے کوئی محبت ہے؟ کوئی محبت کی انتہا ہے؟ دشمنی ہے کوئی عمر فاروق اور حضرت علی میں؟ اور فریقین نے اس کو تسلیم کیا اس حقیقت کو. بلکہ ہمارے حضرت مولانا محمد صدیق نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے ان پر، بشری تقاضے کے مطابق ان کی خطائیں اللہ معاف فرمائے. انہوں نے مستقل اس کتاب پر اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، چھپا ہوا ہے. ام کلثوم بنت علی
فاروق اعظم کے نکاح میں، مستقل رسالہ ہے، اور اس رسالے پر خود وہ بتلاتے تھے، میں نے خود سنا ہے ان سے، وہ خود بتلاتے تھے کہ میرے خلاف مقدمہ ہو گیا کہ جی انہوں نے غلط عبارتیں پیش کی۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ عبارتیں ان کتابوں کی ہیں، اگر یہ عبارتیں ان کتابوں کی نہیں ہیں تو یہ انکار کر دیں۔ پھر انہوں نے پیترا بدلا کہا ہے ترجمہ غلط کیا ہے انہوں نے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا جناب ان کو کہیں کہ ان روایات کا ترجمہ کر دے، چھاپ میں دوں گا، ان روایات کا یہ ترجمہ کر دے میں چھاپ دوں گا۔ اس کے بعد مقدمہ آگے چلا ہی نہیں، وہ پیشی ہوئی نہیں، وہ عدالت میں گیا ہی نہیں۔ جاتے کیسے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، لیکن جب انسان دماغ مسموم ہو تو پھر شیطان کی طرح ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ پھر جو کانا پھوسی کرتا ہے وہ یہ کہ جی یہ زبردستی لیا گیا، یہ چھینا گیا، ظلم کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یہ داستانیں پھر گھڑی گئیں، حقیقت نہیں ہے، یہ داستانیں گھڑی گئی، جس طرح بہت سی دوسری داستانیں گھڑی گئی ہیں۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔